عید الاضحیٰ جیسے جیسے قریب آتی ہے نا، تو ایک چیز بہت نظر آتی ہے گلیوں میں، گھروں کے باہر، وہ بڑے خوبصورت مہنگے جانور بندے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو ہے آج کل۔ تو اسے دیکھ کر کچھ سوالات آتے ہیں ذہن میں، جیسے کیا یہ ٹھیک ہے اپنی قربانی کے جانور کو ایسے سب کے سامنے دکھانا؟ کیا یہ اصل مقصد سے مطلب ہٹ تو نہیں جاتا؟ اور پھر وہ قیمتوں والی بات، بھئی جان بوجھ کر اتنے زیادہ پیسے لینا، کیا یہ جائز ہے؟ خاص طور پر جب آپ دیکھیں غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ بہت اہم نکات ہیں یہ، انہی سوالوں پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک تحریر ہے، اس کا عنوان ہے قربانی کا مقصد، اخلاص اور نمائش سے اجتناب۔ تو آج ذرا اسی تحریر کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھئی قربانی کی اصل روح کیا ہے، اخلاص کتنا ضروری ہے، اور یہ دکھاوا اس پر شریعت کیا کہتی ہے۔ جی ضرور، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بنیادی بات، یہ قربانی اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ جو آج کل نمائش یا دکھاوے کا رجحان ہے، اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ دیکھیے، تحریر کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ قربانی بھی بالکل دوسری عبادتوں کی طرح اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور اس کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اخلاص، یعنی آپ کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ نیت خالص ہو، ٹھیک۔ اب یہ جو ریاکاری ہے، دکھاوا، نام بنانا، شہرت کی خواہش، یہ چیزیں اخلاص کے بالکل آپ سمجھے ضد ہیں۔ اچھا۔ تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ ایسا دکھاوا نہ صرف آپ کی قربانی کا ثواب ختم کر سکتا ہے، بلکہ الٹا گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اوہ، یعنی نیکی برباد گناہ لازم والی بات۔ کچھ ایسا ہی۔ اللہ کے نزدیک تو عمل کی قیمت نیت سے ہے۔ جانور کتنا مہنگا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا اگر نیت دکھاوے کی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مہنگا جانور خریدتا ہے یا خوبصورت جانور لیتا ہے تو خود اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اصل چیز نیت ہے۔ نیت کے بغیر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اچھا، صحت مند، خوبصورت جانور خریدتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا۔ بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، سنت ابراہیمی کی پیروی میں بہترین کوشش کرنا۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، بلکہ لوگوں کو دکھانا ہو، واہ کروانی ہو، یا معاشرے میں اپنا سٹیٹس دکھانا ہو۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن عملی طور پر یہ فرق کرنا مشکل نہیں؟ جیسے آج کل ہوتا ہے، جانور لائے، گھر کے باہر باندھ دیا، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں، تو وہ لائن کہاں ہے؟ مطلب کہاں نیت اللہ کی رضا سے ہٹ کر دکھاوے میں چلی جاتی ہے؟ تحریر کچھ کہتی ہے اس پر؟ جی، یہ واقعی ایک آپ کہیں نازک معاملہ ہے۔ تحریر اشارہ کرتی ہے کہ اصل چیز تو دل کا حال ہے جو اللہ جانتا ہے۔ ہی یہ ہو کہ لوگ دیکھیں، اس کی قیمت، اس کی خوبصورتی کا چرچا ہو، اور پھر اس نمائش میں کچھ اور خرابیاں بھی شامل ہو جائیں، جیسے غیر ضروری اہتمام، مرد و زن کا بے تکلف ملنا جلنا، تو یہ پھر واضح طور پر قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ صحیح۔ تحریر زور دیتی ہے کہ ایسے تکلفات سے، ایسے دکھاوے سے بچنا چاہیے جو عبادت کو بس ایک سماجی رسم یا مقابلہ بنا دے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب ذرا قیمتوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی ہر سال مسئلہ بنتا ہے۔ کیا اس تحریر میں منافع کی حد کے بارے میں کچھ ہے؟ خاص طور پر یہ کہ بھئی قیمتیں اتنی نہ بڑھا دیں کہ عام آدمی، غریب آدمی کی پہنچ سے ہی باہر ہو جائے۔ جی، تحریر اس پر بھی بات کرتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ شریعت میں تجارت میں منافع کی کوئی فیصد شرح مقرر نہیں ہے۔ مطلب آپ جائز طریقے سے اگر جھوٹ نہیں بول رہے، دھوکہ نہیں دے رہے، تو منافع کما سکتے ہیں۔ اچھا۔ تحریر توجہ دلاتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مارکیٹ کی مجبوری کا یا کسی کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بہت زیادہ، مطلب غیر معمولی منافع لے رہا ہے، جسے وہ کہتے ہیں غبن فاحش۔ جی بالکل، عرف عام میں جسے غبن فاحش سمجھا جاتا ہے، یعنی معمول سے بہت ہی زیادہ قیمت لینا، تو اگرچہ یہ سودا شاید حرام نہ ہو جب تک دھوکہ دہی نہ ہو، لیکن یہ اسلامی اخلاق کے، ہمدردی کے، مروت کے خلاف ہے۔ یعنی قانونی طور پر شاید ٹھیک ہو، مگر اخلاقی طور پر غلط۔ بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ تحریر کا جھکاؤ اسی طرف ہے کہ ایسے رویے سے گریز کرنا بہتر ہے، خاص طور پر ایک ایسے کام میں جو عبادت سے جڑا ہے۔ یعنی قانونی طور پر تو کوئی حد نہیں، لیکن اخلاقی طور پر یہ ٹھیک نہیں کہ ضرورت سے زیادہ منافع کمایا جائے، خاص طور پر جب اس کا اثر بہت سے لوگوں پر پڑ رہا ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیے نا،
جائز منافع اور استحصال میں فرق تو ہے۔ تحریر کا مقصد یہی ہے کہ قربانی جیسے مقدس عمل سے جڑے معاملات میں ہمیں زیادہ احساس اور ذمہ داری دکھانی چاہیے۔ صحیح۔ تو اگر ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بات یہ ہے کہ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کی بنیاد اللہ کے حکم کو ماننا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جی۔ اس کی روح اخلاص میں ہے۔ یہ ظاہری دکھاوا، ریاکاری، مقابلہ بازی، یہ سب اس کی اصل روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح اس سے جڑے جو دوسرے معاملات ہیں جیسے خرید و فروخت، اس میں بھی ایمانداری اور اخلاقیات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اصل چیز جانور کی قیمت یا شان و شوکت نہیں، نیت کی پاکیزگی اور تقویٰ ہے۔ بالکل صحیح۔ آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کہ ہم اپنی زندگی میں اور خاص طور پر اپنی عبادتوں میں جیسے قربانی ہے، کیسے یہ یقینی بنائیں کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ معاشرتی دباؤ، یہ مقابلہ، یہ دکھاوے کی دوڑ میں ہم قربانی کا جو اصل پیغام تھا، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، اسی کو بھولتے جا رہے ہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید ہم سب کو انفرادی طور پر ضرور غور کرنا چاہیے۔